السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب is a well-known Islamic scholar in the United States and many parts of the world. He has around 12 years of experience in teaching Islamic studies. He's been attending national and international seminars on Islamic themes and topics. He carries PhD degree in Science of Hadith from International Islamic University. Masters in Arabic language and literature from the American Open University, diploma in Arabic language and literature from Darul Uloom Deoband in 2002. He has done graduation from Darul Uloom Deoband in 2001 with top honor. He is a director and founder of Darul Uloom Online, professor of Hadith and Fiqh at the Institute of Islamic Education, USA. ہمارے ساتھ جڑے ہیں مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب USA سے، اور آپ بہت ہی ویل نون اسکالر ہیں، کئی فیلڈس میں ایکسپرٹیز ہے، آپ کی اسلام اینڈ گلوبلائزیشن پہ بہت ہی بیسٹ سیلنگ بک رہی ہے، اور آپ کی بڑی اچھی نظر ہے عالمی حالات پہ، عالمی تبصروں میں آپ کی عالمی تبصرے آپ کی بڑی قدر کے نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ آج ہم انہی سے بات کریں گے، آپ سے چند موضوعات پہ ہم کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں سے عالم اسلام جو جس دور سے گزر رہا ہے اس پہ بھی ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ پیس ٹریٹی جو اسرائیل اور عرب کے درمیان ہوئی ہے، اس پہ بھی ہم کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں گے، اور بھی کچھ چند چیزیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، ویلکم ٹو UM نیٹورکس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ مفتی صاحب، آپ کی بڑی اچھی نظر ہے ماشاءاللہ۔ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ عالم اسلام کا جو یہ دور ہے، ظاہر سی بات ہے بڑا پرفتن دور ہے اور بڑے فتنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اب ہم اس میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک فتنہ ارتداد کا جو اٹھا ہوا ہے، اور آپ کا مستقل اس میں کام ہے، آپ مستقل کوشاں ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں ایک زمانے سے، یہ ایک کس طرح کا ارتداد ہے؟ یہ ایک فکری ارتداد ہے، اور اس سے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں، یا مسلم دنیا کس طریقے سے بچ سکتی ہے؟ کچھ معلومات آپ سے اس پہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ ارتداد دو طرح کے مسلم قوم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو تھوڑا کم پڑھے لکھے طبقے کے اندر ہے، اور جس کے نتیجے میں بہت سی لڑکیاں اس کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہ RSS وغیرہ کی، خصوصاً میں بھارت کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ RSS وغیرہ کی ایک باقاعدہ مہم ہے کہ لڑکیوں کو شکار کیا جائے، ان کو PR کے جال میں پھنسایا جائے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ شادی کر لی جائے۔ تو انہوں نے ایک مفروضہ تھیوری دی تھی لو جہاد کی، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ خود ہی پھر اس کا کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کے جن کی دکان ہی ریپ کے اوپر چلتی ہو، آپ ان سے یہی توقع کریں گے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو، اپنے معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسائیں۔ لیکن یہاں جو قصور نکلتا ہے وہ دراصل لڑکیوں کا اور ان کے والدین کا نکلتا ہے، گھر کے حالات اور ماحول کا نکلتا ہے۔ یعنی اگر شکاری سامنے بیٹھا ہے تو یہ جانور کا ایک اسکل کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس شکاری جانور سے بچا لے۔ یہ ایک میں نے مثال ویسے ہی دی ہے۔ تو ایسے ہی یہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس والے ارتداد سے بچائیں، گھر کا ماحول اسلامی کر کے۔ یہ ایک مسئلہ ضرور ہے، لیکن یہ اتنا سنگین مسئلہ اس معنی اگر نہیں ہے کہ تھوڑی سی مسلمان توجہ دیں گے تو یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، ابھی چند سالوں سے ایسا ہوا ہے، اور امید ہے کہ آئندہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے فکری ارتداد کا، اور فکری ارتداد اصل میں آتا ہے اسکول کے نصاب سے، کالجز کے نصاب سے، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے، کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی رہ گئی ہو۔ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا، 20 سال پہلے، بلکہ 10-15 سال پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی معلوم کرنا ہے تو آپ کسی عالم کو یا کسی مفتی صاحب کو اپروچ کریں گے اور اس سے معلوم کریں گے۔ آج 99% لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو چھوٹا سا مسئلہ معلوم کرنا ہے، وہ گوگل کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ وہ علماء سے رجوع اسی وقت کرتے ہیں جب اس میں بھی ان کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ کوئی کسی ویب سائٹ میں جائز لکھا ہوا ہے، کسی ویب سائٹ میں ناجائز لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز اب ایسی نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر نہ ہو۔ پھر یہ ہوا کہ اسلام چونکہ بہرحال ہمارا ایمان ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہمارا ایمان حقیقت کے مطابق ہے کہ دین برحق ہے، اور جو چیز حق ہوتی ہے اسی کے
اسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے سب سے زیادہ لوگ ایفرٹس کرتے ہیں. تو پھر ہندوؤں کی طرف سے، ہندوؤں میں بھی آریہ سماج ہے، ان کی طرف سے یہ ایفرٹ شروع ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے کرسچنز کی طرف سے یہ ایفرٹ شروع ہوئے، اور پھر کچھ جو لوگ اسلام چھوڑ کر جا چکے تھے ایکس مسلمز، ان کی طرف سے یہ ایفرٹ شروع ہوئے. تو یہ 3 گروپس ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سوشل میڈیا کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا، اور مستشرقین کی کتابوں سے دراصل انہوں نے مواد نکالا. یہ وہ مواد ہے کہ جس کا جواب ہم کتابی شکل میں دے چکے ہیں، تو کوئی اعتراض نیا نہیں ہے ان کی طرف سے الا ماشاء اللہ. تو جب عام لوگ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس مواد کو پڑھتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو پھیلاؤ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے افراد نہیں ہیں. یعنی ہمارے، آپ بھارت میں دیکھ لیجئے کہ تقریباً 20,000 کے ایک محدود اندازے کے مطابق، محتاط اندازے کے مطابق 20,000 کے قریب ہمارے فضلاء نکلتے ہیں، چاہے وہ دیوبند کے منہج کے اوپر مدارس ہوں یا ندوے کے منہج کے اوپر مدارس ہوں. سب کو اگر آپ جوڑ لیں پورے ملک کے طول و عرض میں، تو اراؤنڈ 20,000 گریجویٹس ہم لوگ دے رہے ہیں. لیکن 20,000 گریجویٹس میں اگر آپ یہ کہیں کہ 20 لوگ ایسے ہیں کہ جو ارتداد اسپیشلسٹ ہیں، تو ایسا آپ کو شاید ایسا بھی ممکن نہ ہو. تو جب ہماری اس فیلڈ کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے، اور نوجوان اسی وجہ سے انہی سوشل میڈیا گروپس اور ویڈیوز کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، تو یہ ارتداد تو پھیلے گا، چونکہ اس کو روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں. مطلب آپ کے کہنے کے مطابق مدارس کو اس سلسلے میں مستقل ایک کوشش کی ضرورت ہے. میں گزشتہ 1-1.5 سال سے مستقل اس موضوع پر لکھ بھی رہا ہوں، اور چند مہینے پہلے میں انڈیا میں تھا، تو میرا گجرات کا سفر ہوا. گجرات کے جن مدارس میں میرا جانا ہوا، وہاں کے ذمہ داران سے میں نے یہی گزارش کی کہ بھائی میں دارالعلوم دیوبند میں محتمم صاحب کو باقاعدہ خط لکھ چکا ہوں، ان سے براہ راست مل چکا ہوں، ان سے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس شعبے کو شروع کریں. آپ شروع کریں گے تو پھر آپ کی اس تقلید میں پورے ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں وہ بھی شروع کریں گے. لیکن بہرحال دارالعلوم دیوبند ایک بڑا ادارہ ہے، تو اس میں ایک چھوٹا سا اسٹیپ لینے کے لیے بھی ایک بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پروسیجر سے گزر رہے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو گجرات میں مدارس ہیں، وہاں ان کو اتنے لمبے پروسیجر کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اسے گجرات ہی کی بات نہیں ہے، جتنے بھی ملک کے اندر چھوٹے مدارس ہیں جہاں دورے تک کی تعلیم ہوتی ہے، چاہے وہاں دورے کے اندر یعنی فائنل ایئر کے اندر 5 طلبہ ہوں، 10 طلبہ ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک فل فلیج مدرسہ ہے. تو جتنے بھی فل فلیج مدارس ہیں ان کے اندر یہ کورس شروع کیا جانا چاہیے تھا آج سے پہلے. لیکن اگر ابھی نہیں ہوا تو اس میں ذرا سی بھی دیر یہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہم کچھ یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے، عالم اسلام کے پاس اس کے علاوہ اور کیا چیلنجز ہیں؟ میں خالی ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات پوچھنا نہیں چاہ رہا آپ سے، بلکہ ایک عالم اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کس طرح کے چیلنجز ہیں؟ کیا یہ ارتداد سب جگہ ہے یا پھر ہندوستان اس میں گھرا ہوا ہے؟ یہ ارتداد سب جگہ ہے، اور صرف یہ بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. بھارت سے زیادہ یہ مسئلہ پاکستان میں ہے، پاکستان سے زیادہ یہ مسئلہ بنگلہ دیش میں ہے. میرا بنگلہ دیش جانا ہوا چند مہینوں پہلے، وہاں پر بھی میں نے وہاں کے مدارس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اور زیادہ قدامت پرست واقع ہوئے ہیں. تو ان کے ہاں ایک مائنر سا چینج لانے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے وہاں یہ مستقبل قریب میں اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو بہت مشکل ہے. پھر یہ مسئلہ بر صغیر سے نکل کر عرب ممالک میں بہت زیادہ ہے. ابھی کچھ شاید 1 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں ایک سعودی عرب کی ایک لڑکی، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ مرتد ہو کر پہلے ہانگ کانگ گئی، اور ہانگ کانگ سے پھر وہ کینیڈا گئی. پورے ایک عالمی توجہ کا وہ مرکز بن گئی تھی اپنی ٹویٹس کی وجہ سے، اور اس کو بڑے بڑے میڈیا ہاؤس اور چینلز نے کور کیا. باقاعدہ کینیڈا نے اس کو اسپانسر کیا اور اس کو اپنی شہریت دی. تو اس کے جب یہ واقعہ چلا تو اس وقت یہ پتا چلا کہ سعودی عرب میں اس طرح کی بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے ہیں کہ جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کے ایک کلوزڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے، قبائلی انوائرمنٹ ابھی بھی ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پاتے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ عرب ممالک کے اندر بھی ہے. اب آپ آ جائیے ویسٹرن کنٹریز کے اندر، تو ویسٹرن کنٹریز میں 2 طرح کے آپ کو مسلمان ملیں گے. یا تو وہ ہیں جو اپنے عقیدے میں بہت پکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گھر کا ماحول بڑا اچھا ہے اور وہ مساجد سے کنیکٹڈ ہیں، علماء سے کنیکٹڈ ہیں. اور پھر بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو ایسا نہیں ہے، مسجدوں میں زیادہ ان کا آنا جانا نہیں ہوتا، کبھی چلے گئے جمعہ پڑھ لیا. تو ایسے لوگوں کے یہاں جو بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ نام کی مسلمان رہ گئی ہے، عقائد تو ان کے ختم ہو چکے ہیں. اور انہی میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے اسلام کو ترک کرتی ہے، اس کا اعلان کرتی ہے. ایک پیور ریسرچ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے سروے کے مطابق امریکہ میں، صرف امریکہ میں، اگر ایک
انسان اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو ایک مسلمان اسلام سے نکل بھی رہا ہے. تو یہ 20% ان کا ڈیٹ ان کے مطابق. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ریسرچ جو رپورٹ ہے وہ بالکل 100% ہے, بالکل درست ہے, لیکن ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے, چونکہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں بہت سی جگہ پر گیا اور ایسے بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی کہ جن کے بچے مرتد ہو چکے تھے, بلکہ میں کچھ حفاظ کو بھی انفارچونیٹلی جانتا ہوں کہ جو مدرسوں میں حفظ کرنے کے باوجود جب وہ اس ماحول میں گئے اسکولوں کے تو وہاں وہ مرتد ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نصاب تعلیم ہے, ایک پیر پریشر اس کو بولتے ہیں کہ بھئی ہم اسکول میں ہیں تو ہم وہی بات کہیں جو سب لوگ کہہ رہے ہیں, تو پیر پریشر بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جی مفتی صاحب, اس سے ذرا سا ہٹ کے یہ جو عرب اسرائیل کی جو پیس ٹریٹی ہوئی ہے اس سلسلے میں کچھ معلومات آپ سے حاصل کرنا چاہیں, بیسک معلومات اگر آپ مناسب سمجھیں. یہ جو پیس ٹریٹی ہے یہ دراصل جو دا ڈیل آف دا سینچری ہے یہ اسی کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایکسٹینشن ہے. اس سینچری کی جو ڈیل میں یہ ساری چیزیں طے ہو گئیں کہ بھائی اسرائیل کا عرب ممالک سے تعلقات ان کے قائم ہوں گے, اور اس میں آہستہ آہستہ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ممالک ایک ہی دن اعلان کر دیں گے, لیکن پہلے ان ممالک کو سامنے لایا گیا کہ جو پہلے ہی سے بہت زیادہ روشن خیال تھے اور جن کے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے پر مسلمانوں کی طرف سے کوئی خاص ری ایکشن نہیں ہونا تھا. اس میں جیسے دبئی ہے یا آج ابھی کل کی خبر ہے بحرین ہے, تو یہ ممالک تو پہلے سے پوشیدہ طور پر ان کا افیئر اسرائیل سے چل ہی رہا تھا, بس اس افیئر کو انہوں نے شادی میں بدل لیا ہے. اور مسلمان بالکل یہی سننے میں آیا, مطلب یہ انڈر دا ٹیبل پہلے سے ہی تھا, مطلب اس کو صرف آفیشیل اسٹیٹس ان لوگوں نے قرار دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو وہ فوٹو یاد ہو جس میں جو سینچری ڈیل ہوئی تھی اس میں ایک گلوب تھا اور اس پر 3 لوگوں کے ہاتھ تھے, ان میں سعودی کے بادشاہ تھے اور ٹرمپ تھا اور ساتھ میں سی سی, اور اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں نواز شریف بھی تھے اور بہت سے جو مسلمان ممالک کے جو لیڈران تھے وہ لوگ تھے. تو جو اس ڈیل میں شامل ہیں, یہاں تک کہ پاکستان بھی ایک دن آئے گا کہ پاکستان بھی اسرائیل کو قبول کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیل اس لیے ہوئی ہے کہ عرب ممالک میں ظاہر ہے کہ ایک تو جس طرح کے حاکم وہاں پر مسلط کر دیے گئے ہیں تو ان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس فلسطین کے ایشو کو زندہ کیے رکھیں. ان کے یہاں نہ غیرت ہے نہ وہ عزت ان کی یہاں بچی ہے. تو وہ لوگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاہ فیصل تھے تو شاہ فیصل نے بڑی ہی تاریخی تقریر کی تھی فلسطین کے تعلق سے, اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ فلسطین کے اوپر کوئی, بیت المقدس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ انگریزوں کا اور ویسٹرن کنٹریز کا یہ ایک بہت ہی زبردست ہتھیار ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں جو تعلیمی اسٹینڈرڈ قائم کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے دشمن بھی انہی کے ہاں پڑھنے آتے ہیں. تو شاہ فیصل کے بعد جو اس گھرانے کے جتنے بچے ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ سب امریکہ میں پڑھ کے آتے ہیں اور یہیں پڑھتے ہیں, یہاں سے پڑھ کر واپس جاتے ہیں, اور پھر یہی لوگ بیوروکریسی میں آتے ہیں, یہی لوگ بادشاہ بنتے ہیں, یہی لوگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنتے ہیں. تو محمد بن سلمان بھی یہیں کا پڑھا ہوا ہے امریکہ کا. تو اسی طریقے سے تقریباً ہر ملک کی صورتحال ہے. تو یہاں پر ان کی پوری برین واشنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ امریکن ویلیوز کیا ہیں, ویسٹرن ویلیوز کیا ہیں, اور ویسٹرن ویلیوز کے اندر کو ایگزسٹنس سب سے بڑی چیز ہے. یعنی ان کی برین واش اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ برین واش ہو گئے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو لیڈ کر رہا ہے طبقہ وہ دراصل انہی لوگوں کا ٹرین کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ممالک کے پاس جو بنیادی ذریعہ آمدنی تھا یعنی پیٹرول, وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے, اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر انرجی کے جو متبادل ہیں وہ آ رہے ہیں. مثال کے طور پر سولر انرجی ہے یا ونڈ ملز ہے. جگہ جگہ آپ اس وقت پورے امریکہ کے اندر مہم چل رہی ہے کہ ونڈ ملز لگائے جائیں تاکہ لوکلی انرجی پیدا ہو. سولر انرجی کے پلانٹس جگہ جگہ لگ رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے اس صوبے کے اندر, جس صوبے میں رہتا ہوں, یہاں پر باقاعدہ صوبے کی حکومت کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ گھروں میں اپنے سولر انرجی لگا دیں گے تو آپ کو ٹیکس کے اندر ریبیٹ دی جائے گی, ٹیکس کے اندر آپ کو ریلیف دی جائے گی. تو یہ پوری ایک کوشش چل رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس تیل کے اوپر جو عرب ممالک سے آتا تھا انحصار کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے, اور آئندہ 10 سے 15 سال میں اس ذریعہ آمدنی کے اوپر ان ممالک کے انحصار مغربی ممالک کا بہت کم ہو جائے گا.
لہٰذا جس لائف اسٹائل کے یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں اس لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دوسری طرح کی ڈیلز مغربی ممالک کے ساتھ کریں. لیکن مغربی ممالک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیل کے ساتھ دوسری ڈیل لے کر چلتے ہیں. تو اب اگر امریکہ کو ان کو سہولتیں دینی ہیں آئندہ آگے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کی کو وہ تسلیم کریں. تو اس طریقے کی کئی ساری چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں. تو یہ ان کی مجبوری ہے. اگر یہ آج وہ جذبہ اپنا لیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ان سہولیات کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسی چٹائی کے اوپر اور کھجور کھا کر زندہ رہیں گے, تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ان کو بیت المقدس کے مسئلے کے اوپر سمجھوتہ کرنے پر مجبور کر دے. بالکل, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور چلتے چلتے ہندوستانی سیاست, ظاہر سی بات ہے ہم ہندوستان سے بات کر رہے ہیں, آپ بھی ایک ہندوستانی ہیں اگرچہ باہر بستے ہیں. ہم ہندوستانی حالات میں اور ہندوستانی سیاست جو ہے اس میں مسلمانوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کہاں کھڑے ہوئے ہیں, وہ ابھی کس دوراہے پہ ہیں؟ مسلمان آج بھارت میں وہیں کھڑا ہے جہاں شاید 1947 یا اس سے کچھ پہلے کے جو حالات تھے اس وقت کھڑا تھا, اور اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ آگے ہمارا مستقبل کیا ہونا ہے, ہمارا فیوچر کیا ہونا ہے, ہمیں کدھر جانا ہے, ہمیں یہیں رہنا ہے یا آگے بڑھ جانا ہے. تو بالکل اسی دوراہے پر میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی تقسیم سامنے کھڑی ہے اور مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم بھارت میں رہیں یا کہیں اور چلے جائیں, لیکن جو انسرٹینٹی فیوچر کی آج سے اتنے سال پہلے تھی 1947 کے آس پاس تھی, وہی انسرٹینٹی آج بھی ہے مسلمانوں کے اندر, اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مودی پاور میں آ گیا یا امت شاہ جو ہے وہ اس وقت حکومت میں ہے, یہ بنیادی وجہ نہیں ہے. بنیادی وجہ دراصل وہ غلطیاں ہیں جو گزشتہ 70-75 سالوں میں ہم لوگ کرتے آئے ہیں, اور ہم لوگوں نے اس تعلق سے کبھی نہیں سوچا کہ ایسے حالات کبھی دوبارہ آ سکتے ہیں, تو ہم بحیثیت کمیونٹی کہاں کھڑے ہیں. دیکھیے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت تک ٹارگٹ ہوتے رہیں گے جب تک آپ نفع بخش نہیں ہیں. جب تک آپ لائبلٹی سمجھے جاتے رہیں گے, آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا رہے گا. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس لائبلٹی کو ایسٹ میں بدلتے. جب آپ ایسٹ بن گئے کسی بھی قوم کے لیے تو وہ قوم چاہ کر بھی آپ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتی. سکھوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنی اس لائبلٹی والے اسٹیٹس کو ایسٹ میں کنورٹ کر لیا, تو وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے, فوج کے جنرل بھی بن گئے, آرمی میں بھی چلے گئے, اور آج ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے. تو مسلمان اتنی بڑی تعداد میں تھے لیکن وہ لائبلٹی دوسروں کی نظر میں رہے. تو یہ ایک پالیسی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پولیٹیکل جو پالیسی ہماری ہونی چاہیے, اصل میں اس پر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے جو تھنکرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, اس پر دوبارہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور جب غور و فکر ہوگا تو آج کی تاریخ میں نہیں ہوگا, بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیپینڈنس سے پہلے مسلمانوں کے اندر کیا کیا تھیوریز تھیں, اور کون سی تھیوری کی کیا دلائل تھے, اور کون سی تھیوری مضبوط تھی. مثال کے طور پر ایک تھیوری تقسیم کی تھی, ایک تھیوری یعنی نیشنلزم کی تھی, ایک تھیوری برابری کی تھی کہ ہم برابری کی سطح پر دوسرے لوگوں سے ڈیل کریں گے. تو وہ ساری کی ساری, اور اس کے علاوہ بھی اور تھیوریز تھی. تو مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تھیوری تھی. تو یہ ساری تھیوریز کو زندہ کیا جانا ضروری ہے, ان کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد ان کے اوپر بے لاک تبصرے ہونے ضروری ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے مثلا ایک تھیوری کو سبسکرائب کیا 1947 میں, جو بھی حالات تھے اس کی وجہ سے. اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو تھیوری ہے پولیٹیکل, یہ مقدس گائے ہے, اور اس کو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, اسی کے اوپر چلنا ہے. کہ ہم نیشنلزم, اگر سامنے والا نیشنلسٹ بننا ہے تو ہم ہائپر نیشنلسٹ بن جائیں, اور اس طریقے سے ہم چلتے رہیں. تو اگر آپ اس رد عمل کی سیاست میں ہمیشہ رہیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب قوم وہ ہے جو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھے. لیکن ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے ماضی کا جاننا بہت ضروری ہے, اور ہم ابھی اپنے ماضی کو جانتے ہی نہیں کہ ہمارے درمیان تھیوریز کتنی تھی, کتنوں کو ہم نے دفن کر دیا, اور کس کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. آخری طور پہ ایک چھوٹا سا پیغام لینا چاہیں گے سبھی کے لیے, آپ کا پیغام. دیکھیے, ایک عمومی پیغام جاننا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر جو میں نے بات ابھی کہی ہے, ہم لوگوں کو, خصوصاً بھارتی مسلمانوں کو, یہ ہر شخص کو اپنے دائرے میں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نافع ثابت کر سکے. اور نافع ثابت کرنے کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن جب ہوا تھا تو اس وقت ماشاءاللہ مسلمانوں نے بہت خدمت خلق کی تھی, تو ایک وہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس ملک کے اندر ایجوکیشن
ایک بنیادی مسئلہ ہو وہاں پر اگر کچھ لوگ مسلمانوں میں اس طرح کے ہوں جو ایجوکیشن فری میں پرووائڈ کریں غیر مسلموں کے علاقوں کے اندر جا کر, تو پھر وہ اپنے آپ کو نافع ثابت کر سکتے ہیں. دعوت کے میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے, تعلیم کے میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے, اپنے یہاں بھی اور غیروں کے یہاں بھی, تبھی جا کر آپ اپنے آپ کو ایسٹ بنا سکیں گے اور لائبلٹی کا جو اسٹیٹس ہے وہ ختم کر سکیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us اینڈ شیئرنگ یور ویلیبل تھاٹس. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور ممنون رہیں گے. انشاءاللہ دوبارہ پھر جلدی ہی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اگر وقت ملا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. السلام علیکم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, we appreciate your support. Thanks for watching UM Network and keep sharing and subscribing because sharing goodness is sadaqah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.